جی تو پیارے بچوں، تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 جیسے ہم نے حرکات پڑھی اور اس کے بعد ہم نے اس کی مشق پڑھی تھی، ہے یاد سب کو؟ اسی طرح جو ہم نے تختی نمبر 5 جزم کے متعلق پڑھی ہے، اس کے اندر حروف قلقلہ بھی پڑھے ہیں، اور اسی کی اب تختی نمبر 5 جزم کی مشق پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کچھ حروف ایسے پڑھیں گے جو جزم ہم نے پڑھی ہے ان حروفوں کو اس کے اوپر ہم نے فٹ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فٹ کرنا ہے، اس قاعدے اور قوانین کو اس کے اوپر فٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھو، دال جیسی چھوٹی شکل کو جزم کا دوسرا نام سکون ہمیشہ ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، سکون ہمیشہ سکون ہاتھ کو ساکن ہاتھ کو اپنے سے پہلے والے متحرک ہاتھ سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دال عین زبر دا، دال عین زبر دا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو، میم کے اوپر جزم ہے، کاف میم زبر کم، کاف میم زبر کم، کاف میم زبر کم۔ اب دیکھو ایک اور قاعدہ اس کے اندر لاگو ہو رہا ہے، قاف دال زبر قد، قاف دال زبر قاف دال زبر قد، قاف دال زبر قاف دال زبر قد۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے، دال حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور ساکن بھی ہے۔ تو اب ساکن حرف کو متحرک حرف سے ملا کر بھی پڑھیں گے اور دال کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے۔ قاف دال زبر قد قد، قاف دال زبر قد، قاف دال زبر قد۔ اب دیکھو، با لام زبر بل، یہ جزم والا حرف ہے، اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر ہم پڑھ رہے ہیں، با لام زبر بل، با لام زبر سمجھ آ گئی؟ اور اس طریقے سے زا دال زیر زد، زا دال زیر زد، آپ کو بڑا کر کے لکھیں تاکہ جزم اور دال میں فرق سمجھ آئے۔ دال زا دال زیر زد۔ اب دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو پچھلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر کیا کریں گے؟ قلقلہ۔ دال زا دال زیر زد، زا دال زیر زد، دال عین زبر کاف میم زبر قاف دال زبر با لام زبر زا دال زیر زد۔ یہ الگ ہی آپ کو اس وجہ سے پڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ تختی تو ہم نے حمزہ بعد اب ات اج اب اس طرح پڑھی ہے نا، تاکہ کوئی بچہ یہ نہ سمجھ لے کہ جزم والے حرف سے پہلے والے متحرک حرف ہمیشہ ہوتا ہی حمزہ ہے۔ اب اس لیے حروفوں کو بدل بدل کے پڑھا رہے ہیں، حروفوں کو بدل بدل کے پڑھا رہے ہیں۔ اب دیکھو، میم نون زیر میم نون زیر، اب جزم والا حرف ہے، اس سے پہلے والے متحرک حرف زیر ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، میم نون زیر میم نون زیر۔ اسی طریقے سے دیکھو ادھر، عین دا زیر عد، عین دا زیر عد، دال حروف قلقلہ میں سے پھر آ گیا، عین دال زیر عد، دال قاف پیش ذوق، قاف حروف قلقلہ میں سے آ گیا، دال قاف پیش ذوق، ذوق قلقلہ بھی کریں گے، ذوق دال کو نرم بھی پڑھنا ہے، ذوق دال قاف پیش ذوق، دال قاف پیش ذوق۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو، تا ہے، تا کو با کے ساتھ ملائیں گے، با ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے، اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور یہ ساکن بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے۔ اب اس سے پہلے والے متحرک حرف تا، اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، تا با پیش تب، با ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے، تو یہاں کیا کریں گے؟ قلقلہ، تا با پیش تب، تا با پیش تب۔ آپ پہلے تو پڑھائے ہیں نا صرف دو حروف، اب اس سے زیادہ، دو سے زیادہ کر رہے ہیں، حمزہ زال زیر اذ، حمزہ زال زیر اذ، ہا با زبر حب، ہا با زبر اذ حب، اذ حب۔ دال ساکن ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم، دال ساکن سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ، اس کے ساتھ ملا کے پڑھ، حمزہ زال زیر اذ، ہا اور با ساکن ہے، با ساکن کو اس سے پہلے والے متحرک حرف
ہا سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اور با حروف کلکلہ میں سے بھی ہے، کلکلہ بھی کرنا ہے. اذهب اذهب حمزہ نون پیش حمزہ نون پیش نون ساکن اس سے پہلے والے متحرک حرف پیش اس کے ساتھ ملا رہے ہیں. حمزہ نون پیش غارا پیش زور غارا پیش غارا پیش را ساکن ہے اس سے پہلے والا متحرک حرف ضاد اس کے اوپر پیش ہے. انظر انظر حمزہ را زیر ار حمزہ را زیر غین با زبر غب غین با زبر اب دیکھو را ساکن ہے اس سے پہلے والا متحرک حرف کیا ہے؟ متحرک حرف کیا ہے؟ حمزہ. اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر. حمزہ را زیر ساکن حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں. حمزہ را زیر غین با زبر با ساکن ہے حروف کلکلہ میں سے بھی ہے تو اس کو پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں. غین با زبر کیا بنا؟ ارغب. کیا بنا؟ ارغب. کیا بنا؟ دا کم قد بل زد من عد ذق تب اذهب انظر ارغب